الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أنجزوا وعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورحمتي وسعت كل شيء وسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة جسر الإسلام او كما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم. معزز سامعین، عزیز ساتھیوں، رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ جاری ہے اور یہ عشرہ مغفرت کا ہے، گناہوں کی گویا کہ معافی کا ہے. حدیث میں آتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجالس میں کثرت سے استغفار کیا کرتے تھے. مشکات کی روایت ہے کہ آپ ایک ایک مجلس کے اندر 70 بار استغفار کیا کرتے تھے. آپ تو گناہوں سے معصوم ہیں، وہ استغفار ہماری تعلیم کے لیے تھا. اس مہینے میں اور اس عشرے کے اندر گناہوں کی مغفرت کا سامان ہم مہیا کریں، استغفار کثرت سے کریں، صلاۃ التوبہ پڑھیں، صلاۃ التسبیح پڑھیں. ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ صلاۃ التسبیح صرف بڑی راتوں میں ہی پڑھی جاتی ہے، یا ہم ایسا کرتے ہیں ذہن میں نہ ہو تو، لیکن صلاۃ التسبیح کے باب میں آتا ہے. حدیث کا خلاصہ ہے، حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عباس سے کہا تھا ہفتے میں ایک بار جمعہ کے دن پڑھنا چاہیے صلاۃ التسبیح کی نماز، یعنی صلاۃ تسبیح کی نماز. اس سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتی ہے. اور چلتے پھرتے استغفار، بہت سے استغفار کے صیغے احادیث میں آئے ہیں. چھوٹا استغفار بھی کر سکتے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ، اتنا بھی پڑھا جا سکتا ہے. دوسری بات آپ سے یہ عرض کرنا ہے، رمضان کے مہینے میں عام مزاج یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی اموال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور چونکہ مہینہ مواسات کا ہے، خیر خواہی کا ہے، درد کو محسوس کرنے کا ہے، فقراء مساکین ضرورت مند کی خوشیوں میں حصہ لینے کا ہے، اس معنی کر زکوٰۃ اس مہینے میں مسلمان نکالتے ہیں. گرچہ ضروری نہیں ہے، زکوٰۃ واجب ہوتی ہے سال گزرنے کے بعد. اب آپ کا سال چاہے شعبان میں پورا ہو، چاہے رجب میں پورا ہو، چاہے ربیع الثانی میں پورا ہو، چاہے ربیع الاول میں پورا ہو، یا شوال میں پورا ہو، ذی القعدہ یا ذی الحج میں پورا ہو، تو اس سال جب آپ کا مکمل ہوگا وہ اس وقت نکالنا ضروری ہے. لیکن رمضان میں نکالی جاتی ہے چند وجوہات کی بنا پر. ایک تو کہا کہ مواسات کا مہینہ ہے، خیر خواہی کا مہینہ ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کیونکہ ثواب میں اضافہ کر دیا جاتا ہے. اس بنا پر عام مسلمان اس مہینے میں زکوٰۃ نکالتے ہیں. لہذا مسئلہ یہ ہے سال کے گزرنے کے بعد تو نکالنا ضروری ہے، لیکن اگر ابھی کسی کا سال نہیں گزرا ہے
تو سال کے گزرنے سے پہلے بھی زکوٰۃ نکالی جا سکتی ہے، سال کے پورا ہونے سے پہلے بھی زکوٰۃ نکالی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ کے معنی کیا ہے؟ زکوٰۃ کے معنی دو ہے، ایک معنی ہے صفائی، ستھرائی، پاکیزگی۔ چونکہ جو انسان اپنے مال کی زکوٰۃ دیتا ہے تو اس عمل سے اس کا باقی ماندہ مال پاک ہو جاتا ہے، اس لیے اس عمل کو اور یہ مال دینے کو زکوٰۃ کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس لیے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زکوٰۃ کے مال کو اپنے مال میں روک کر اپنے سارے مال کو گندا مت کرو، خبیث مت کرو۔ زکوٰۃ کے مال کو اپنے سارے مال میں روک کر اور جمع کر کے سارے مال کو برا خبیث مت کرو۔ کسی کے پاس 1,00,000 ہے، اس کی زکوٰۃ 2,500 ہے، تو 2,500 کو روک کر باقی سارے 97,000 کو خراب مت کرو، اور اگر نکال لیے تو وہ مال پاک ہو جائے گا، صاف ہو جائیں گے 97,500۔ تو ایک معنی زکوٰۃ کا پاکیزگی کا ہے، دوسرا معنی بروتری کا ہے، برکت کا ہے، اضافی کا ہے۔ چونکہ زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے۔ ہمارے نبی نے قسم کھا کے فرمائی یہ بات، قسم کھا کے فرمائی کہ اگر کوئی مالوں کی زکوٰۃ دے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ اس کے مال کو کم نہیں کریں گے۔ عجیب فلسفہ یہ، لوگ سمجھتے زکوٰۃ نہ دے کر مال بڑھے گا، شریعت کہہ رہی کہ مال دے دو، تمہارا باقی ماندہ مال خود بخود بڑھ جائے گا۔ وہ حدیث میں ہے نا، اصل مالداری پیسوں سے نہیں، اصل مالداری پیسوں سے نہیں، مالداری دل کی ہوا کرتی ہے۔ اور آپ نے فرمایا اصل غریبی پیسے کا ہونا نہیں، بلکہ اصل غریبی دلوں کا غریب ہونا ہے۔ اسی طرح مال کی زیادتی اصل بیلنس کی کثرت نہیں، بلکہ مال کی زیادتی اصل برکتوں کے ساتھ ہے، مال کی زیادتی برکتوں کے ساتھ ہے۔ تو دو معنی آپ کو بتائے زکوٰۃ کے، ایک تو پاکیزگی، دوسرا برکت۔ تیسری بات، یہ زکوٰۃ اسلام میں کب فرض ہوئی؟ تو اس میں اقوال علماء کے تھوڑے سے الگ ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ مکہ میں زکوٰۃ کی آیت تو آ گئی تھی، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، لیکن اس کا تفصیلی حکم، اس کی پوری ڈیٹیل مدینہ میں 2 ہجری کے اندر آئی، روزہ فرض ہونے کے بعد۔ پہلے نماز فرض ہوئی، اس کے بعد روزہ فرض ہوا، اس کے بعد زکوٰۃ فرض ہوئی، اور اس کے بعد 9 ہجری میں حج فرض ہوا ہے۔ یہ اسلام کے ارکان کی فرضیت کی ترتیب ہے۔ گرچہ مکہ میں آیت آ گئی تھی آتوا الزکاۃ، لیکن اس کا تفصیلی حکم، اس کی ڈیٹیل، اس کے سارے مسائل مدینہ المنورہ میں 2 ہجری کے اندر آئے ہیں۔ ایک بات یہ سمجھے، جیسے نماز ہر نبی کی شریعت میں رہی، روزہ ہر نبی کی شریعت میں رہا، حج ہر نبی کی شریعت میں رہا، اسی طرح زکوٰۃ بھی ہر نبی کی شریعت میں رہی ہے۔ یعنی آدم علیہ السلام سے یہ زکوٰۃ کا فریضہ چلا رہا ہے۔
آدم علیہ السلام کے زمانے سے. اس لیے حضرت نبی علیہ السلام نے صحابہ کو ترغیب دی تھی، مالوں کی زکات ادا کیا کرو. صحابہ کے باب میں آتا ہے فقراء رمضان کی تیاری کر لے، اس وجہ سے صحابہ شعبان یا رجب میں اپنی زکاتوں کو بعض مرتبہ ادا کیا کرتے تھے. اس میں پیشگی اور ادا کرنے میں دلری کرتے تھے اس فریضے کی ادائیگی کے اندر. حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا، پہلے قرآن کی آیت سن لو، سارے لوگ رحمت کے محتاج ہیں. دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہوگا جو یہ نہیں چاہتا ہو کہ مجھے اللہ کی رحمت نہ ملے. اسی کے رحمت کا صدقہ ہے ہم زندے ہیں، بچے ہوئے ہیں، زمین پر چل رہے ہیں، اسی کا کھا رہے، اسی کا پی رہے. تو رحمت کا میں بھی محتاج، ہر جاندار محتاج ہے. اب یہ رحمت کس کو ملتی ہے؟ خاص رحمت. عام رحمت تو سب کے ساتھ ہے، خاص رحمت کس کو ملتی ہے؟ تو قرآن سے اگر سوال کرو گے تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا تھا کہ موسیٰ رحمتی وسیعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز پر ہے، لیکن خاص طور سے جنہیں میں اپنی رحمت عطا کرتا ہوں وہ ہیں جس میں 3 باتیں ہیں. پہلی بات یقین کامل، پہلی بات یقین کامل، یقین مضبوط ہو، اللہ کی ذات پر اعتماد قوی ہو، مستحکم ہو. دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، اللہ کا فیصلہ نہیں بدلے گا. دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، میرا اللہ کی ذات پر سے یقین ذرہ برابر نہیں ہٹے گا. یقین محکم، عمل پہ اہم، محبت فاتح عالم. ہاں، اگر یقین مضبوط ہے، عمل مستقل ہے تو سارا عالم فتح ہونا آسان ہے. جہاد زندگانی میں یہی ہے مردوں کی 2 شمشیریں. آئی بات سمجھ میں؟ 2 شمشیر، یقین محکم، عمل پہ اہم. تو خیر، ایک بات یقین ہو، دوسری صفت یتقون، متقی ہو، تقوی اختیار کرتے ہو. جس میں تقوی ہوگا اس کو اللہ کی رحمت خاص طور سے پہنچے گی. اور تیسری بات، اس کو اللہ کی رحمت ملے گی جو اپنی مال کی زکات پابندی سے ادا کرتا ہو، پوری ادا کرتا ہو، ڈنڈی نہیں مارتا ہو، اس میں چھٹکارے کے ہیلے تدبیر نہیں کرتا ہو، جو ہے وہ دیتا ہو. تو یہ 3 صفات والوں کو اللہ کی رحمت ضرور نصیب ہوتی ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب مردہ قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو وہ اٹھتا ہے. میں نے کہا تھا پہلے، ہر مردہ جب بھی قبر میں رکھا جاتا ہے، چاہے آپ صبح رکھو 11 بجے، ظہر کے بعد رکھو یا شام میں رکھو عشاء کے بعد، تو وہ جب اٹھتا ہے تو اس کو محسوس ہوتا ہے کہ ابھی مغرب کا وقت آنے والا ہے، سورج غروب ہونے والا ہے. تو وہ اٹھ کر فوراً، اگر وہ نمازی ہوتا ہے تو نماز کی تیاری کی اجازت مانگتا ہے، میں مغرب کی نماز پڑھ لوں. اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی سورج غروب ہو رہا، شاید اس کے بعد مغرب پڑھنا ہے ہمیں. تو منکر نکیر سے کہتا مغرب پہلے پڑھنے دو. اگر نمازی تھا، اگر پکا نمازی تھا تو قبر میں بھی نماز کی یاد آئے گی، تو وہ منکر نکیر آتے اس کو اٹھاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ نماز جو اس نے پڑھا تھا پابندی کے ساتھ اس کے سر کی طرف سے اس کا ڈیفینس کرتی ہے، اس کا حفاظت کا سامان مہیا کرتی ہے، اور زکات داہنی طرف سے آ جاتی ہے اور روزہ بائیں طرف سے آ جاتا ہے. باقی سارے نیک اعمال اس کے پیروں کی طرف سے آ جاتے ہیں.
یہ اس کا حصار ہو گیا. کیا ہو گیا؟ مردے کا حصار. ورنہ منکر نکیر منکر کیوں بولتے منکر ان کو؟ ارے ہم بولتے نا منکر. یہ منکر کیا ہے؟ علماء نے لکھا منکر کے معنی بری صورت والا، خراب چہرے والا منکر. اس لیے گناہ کو بھی کیا بولتے؟ نہیں علی منکر، گناہ سے روکنا. چونکہ گناہ برا ہے اس لیے اس کو منکر کہتے ہیں. تو قبر میں آنے والے فرشتے بھی ان کی صورت دیکھ لے وہی عذاب کے لیے کافی ہے. قریب آ جائے اللہ اکبر، تو وہ جب اس کے پاس آتے ہیں یہ سارے اعمال اس کے قریب ہوتے ہیں. منکر نکیر سے کہتے دور سے سوال کرو، قریب نہیں آنا. اس بندے سے دور سے آپ سوال کرو، قریب نہیں آنا. کیا اس کی لوٹری لگ گئی کہ اللہ کے نیک اعمال اس کی حفاظت کر رہے. اس میں خاص عمل زکوٰۃ داہنی طرف سے آتی ہے. ادھر سے آتی ہے، داہنی طرف سے آتی ہے. اور بعض روایتوں میں آتا ہے جس جانب جو عمل ہے، جیسے زکوٰۃ ادھر ہے، روزہ ادھر ہے، نماز ادھر ہے، باقی نیک اعمال ذکر، تلاوت، احسان، سلوک وغیرہ وہ پاؤں کی طرف ہے. اگر کوئی عذاب اس کے قریب آنا چاہتا ہے، عذاب قبر کا، سانپ بولو، بچھو بولو یا کوئی اور عذاب، تو وہ عمل اس کو بھی اس سے دور کرتے ہیں. تو اعمال ہماری حفاظت کا پروف ہے، حفاظت پروف عمل ہے. یہ زکوٰۃ فضائل تو بہت ہے، علماء نے کتابیں لکھی اس پر، زکوٰۃ کی فضیلت پر. اس لیے میرے عزیز و بزرگوں دوستو، آپ کو صرف توجہ دلانا ہے. جیسے ہم ہر سال زکوٰۃ نکالتے ہیں، مستحقین کو دیتے، فقراء کو دیتے، ضرورت مندوں کو دیتے، اسی طرح اپنی مالوں کی زکوٰۃ نکالے. چونکہ زکوٰۃ کے باب میں ہمارے نبی نے ایک عجیب حدیث بیان فرمائی. ایک آدمی کو دریا پار کرنا ہے، ندی پار کرنا ہے. اگر برج ہوگا، پل ہوگا تو وہ پار کر لے گا. اگر برج نہیں ہے تو کیسے پار کرے گا؟ تیرنا تو آتا ہی نہیں. تو حدیث میں آتا ہے، میں نے سمجھانے کے لیے کہا، حدیث میں آتا ہے اسلام کا پل، یعنی اسلام پر مکمل عمل کیا ہے؟ اسلام کا پل یہ ہے کہ تم اپنی مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو. زکوٰۃ ادا کرنا اسلام کا پل ہے. جسر للاسلام، اسلام کا پل ہے. معلوم کیا ہوا؟ جس کی زندگی میں زکوٰۃ ہوگی وہی نیا پار لگے گا، اور زکوٰۃ کا پل نہیں کسی بحر کا شکار ہو جائے گا. اس لیے حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مجھے بتائے گئے 3 لوگ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے اور 3 لوگ جہنم میں سب سے پہلے داخل ہوں گے. آپ نے کہا کہ 3 لوگ جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے، ایک ان میں سے وہ ہیں، وہ غلام ہیں جو اپنے آقا کی بھی خدمت کرے اور اپنے رب کو بھی راضی کرے. یہ شخص جنت میں جلدی اور پہلے داخل ہوگا. دوسرا وہ شخص جو تنہائی میں اللہ سے ڈرتا ہو، وہ متقی ہو، تنہائی کے اندر اندھیری راتوں میں اللہ سے ڈرتا ہو، اکیلے میں ڈرتا ہو. اور تیسرا وہ شخص جو اپنے مال کی زکوٰۃ برابر ادا کرتا ہو. اور 3 لوگ جہنم میں پہلے جانے والے. ایک تو وہ شخص ہے جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرے. دوسرا وہ ہے جو فقیر ہو کر متکبر ہو. اور تیسرا وہ ہے جو برا ہو کر کوئی گناہ بدکاری کا کام کرے. یہ جہنم میں اول وہلہ میں داخل ہونے والوں کی فہرست ہے. تو زکوٰۃ کا نکالنا جنت میں داخلے کا سبب ہے، نہ نکالنا جہنم میں جانے کا سبب ہے. اس لیے ہمارے نبی نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، یہ مال جس کو بڑا حفاظت سے رکھتا ہے، کل قیامت کے دن اگر زکوٰۃ ادا نہ کی، اسے کالا ناگ سانپ بنایا جائے گا، اس کے گلے میں ڈالا جائے گا. اس کی زہریلی کیفیت یہ ہوگی،
سر پہ بال نہیں ہوں گے، زہر کی وجہ سے بال اس کے اڑ گئے ہوں گے، یہاں 2 نشان ہوں گے، تو گلے میں اس کے توق بنا کر ڈالا جائے گا، اس کے جبڑے کو پکڑے گا اور کہے گا انا مالکا و انا کنزکا، یہ میں تیرا مال ہوں، تیرا خزانہ ہوں۔ ہمارے نبی نے فرمایا اگر مالوں کی زکات ادا نہ کی گئی، ان سونے چاندی اور بیلنس کو جہنم میں تپایا جائے گا اور اس کے ذریعے اس کو داغا جائے گا جس نے زکات ادا نہیں کی۔ ایک خاتون نبی علیہ السلام کی پھوپھی ہے یا پھوپھیزاد بھائی ہے، صحابیہ ہے، آپ نے ان کو دیکھا ہاتھ میں 2 کنگن ہیں سونے کے، عورت پہن سکتی ہے، تو آپ نے کہا ان سے اس کی زکات ادا کرتے رہنا، ورنہ یہ دونوں کنگن آگ کے بنا کے تیرے ہاتھوں میں ڈالے جائیں گے اگر زکات ادا نہیں کی تو۔ بہت وعیدیں ہیں، اس لیے بس بزرگوں دوستو وقت بھی کم ہے ورنہ سناتا آپ کو۔ صالح بن ابی حاتب صحابی تھے، حضرت نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ آپ دعا کر دو میں مالدار بن جاؤں، میرا مال بڑھ جائے۔ اس لیے ایک بات یاد رکھنا، کسی بھی چیز کی دعا کرو تو ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہیے یا اللہ عافیت والی مالداری عطا فرما، عافیت والی روزی عطا فرما، عافیت والا علم عطا فرما، ورنہ علم آتا ہے تو تقوی بھی لاتا ہے، کبھی تکبر بھی لاتا ہے، مال آتا ہے تو کبھی اطاعت بھی لاتا ہے اور کبھی متکبر بھی بنا دیتا ہے مال۔ ہاں، اور بھی اس سے دعا کرو، مشائخ نے یہ بیان کیا ہے، تو انہوں نے کیا کہا، نبی علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی، آپ میرے لیے دعا کر دیجئے، تو آپ نے کہا کہ طالبہ جتنا ہے اس پر صبر کر، میں اسی میں برکت کی دعا کر دیتا، کہا کہ نہیں کثرت چاہیے، میرا مال بیلنس زیادہ ہو جائے۔ انہوں نے 2 مرتبہ درخواست کی، آپ نے منع کیا، لیکن تیسری مرتبہ درخواست کی، آپ نے دعا کر دی، اور آپ کی دعا تو قبول ہی ہونا ہے، وہ مالدار بن گئے۔ اب مال بھی ایسا بڑا چیونٹیوں کے جیسے جانور ہو گئے کثرت سے، اونٹ، مینڈے اور دیگر جانور مویشی کثرت سے ہو گئے۔ مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے مدینہ میں جو ان کا باڑا تھا، گھر تھا، وہ کم ہونے لگا تو وہ مدینہ کے باہر چلے گئے، بڑا باڑا لیا، وہاں پر جانور رکھنے لگے۔ 1 سال میں اتنے جانور ہو گئے، سارے مدینے میں سب سے زیادہ مویشی ان کے پاس تھے۔ پھر سال ختم ہوا، آپ نے اپنا قاصد بھیجا زکوٰۃ دینے کے لیے۔ ہاں، کیونکہ اسلام کا نظام ہے، اسلام کا ایک نظام ہے، اسلام سب پر فوکس کرتا ہے، صرف مالداروں پر نہیں، غریبوں کو بھی اس نے بہت حقوق دیے ہیں۔ اس لیے تو سیرت نبوی میں 5 قسم کے مالوں سے فقراء کی مدد کی جاتی تھی، 5 قسم کے مالوں سے۔ نمبر 1 خمس غنائم، غنیمت کا خمس، جو غنیمت کا مال آتا تھا اس کا 5واں حصہ بیت المال میں۔ نمبر 2 خمس معادن، معادن کوئی خزانہ ملا، کوئی کان ملی کان، تو اس کا خمس بیت المال میں جائے گا، باقی دوسرے استعمال کریں گے۔ تیسرا خمس رکاز، کسی کو اپنی زبان میں کہا دھن ملا، دھن دفینہ ملا، اس کا 5واں حصہ بیت المال میں، باقی اس کے لیے۔ نمبر 4 صدقات، اور نمبر 5 زکوات۔ اس زکوٰۃ بھی گویا کہ بیت المال میں جمع کی جاتی، تو آپ نے بھیجا زکوٰۃ دینے کے لیے، اور ایک صاحب کے پاس اور بھیجا تھا بنو اسلم کے، وہ پہلے صالبہ کے پاس گئے، ان سے کہا کہ نبی نے زکوٰۃ مانگی ہے، ان کو کارڈ بھی دکھایا نبی کی مہر کا۔ آپ کسی کو اہم بات کہنے کے لیے بھیجتے تو اپنی گویا کہ مہر لگا کے دیتے، خط دیتے اپنا ساتھ میں، بھئی میرا خط بتا دینا ان کو۔ انہوں نے جب خط پڑھا آپ کا، اب دیکھ میں نے کہا نا مال آتا متکبر بنا دیتا ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے یہ ایسا لگ رہا یہ تو کافروں پر جیسے خراج ٹیکس ہوتا ہے، ایسا یہ ٹیکس کی طرح مجھے معلوم ہو رہا ہے۔
جیسے ٹیکس ہے ایسے یہ زکات ہے، یہ سب میرا مال ہے، اس میں سے میں کہاں سے دوں؟ 40 بکریوں میں ایک بکری تو ہے، 20 بیل میں ایک بیل ہے، 5 اونٹ میں ایک اونٹ کا چھوٹا بچہ ہے، یہ جانوروں کا نصاب ہے، لیکن وہ اس کو تاوان سمجھنے لگے۔ اس لیے مسلمان اگر زکات نہیں نکالے گا تو ٹیکس بڑھا دیا جائے گا، وہ کارندہ وہ قاصد واپس آ گیا۔ لمبا واقعہ پوری تفصیل ہے۔ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب وہ آیا تو آپ کو بہت تعجب ہوا، اور آپ کے زبان سے ان کے لیے نکل گیا، جا اب اللہ تیرا مال کبھی قبول نہیں کرے گا۔ اور قرآن بھی آج نازل ہو گیا، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو وعدہ کرتے ہیں اگر ہم کو مال ملا تو ہم اللہ کو دیں گے، لیکن جب اللہ نے مال دے دیا تو بخل کرنے لگے۔ یہ قیامت تک آیت آ گئی 10ویں پارے کے اندر ہے۔ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آیت سنی تو گھبرا گئے، ان کو کسی نے کہا کہ تیرے بارے میں آیت آ گئی، وہ بھاگتی ہوئے آئے، کہا کہ مال لے لو، کہا کہ نہیں اللہ نے منع کر دیا، اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت دیکھو اچھی طرح یاد رکھنا، زکات دینا آپ کی ضرورت ہے، مستحق کی ضرورت نہیں ہے، فقیر کی ضرورت نہیں ہے، مدارس کی ضرورت نہیں ہے، یہ میری ضرورت ہے کیونکہ میرا فریضہ مجھے ادا کرنا ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے قبول نہیں کیا، حضرت ابو بکر کا دور آیا انہوں نے بھی قبول نہیں کیا، کہا کہ جس کو نبی نے قبول نہیں کیا میں کہاں سے قبول کروں۔ حضرت عثمان کے دور میں، حضرت عمر کا دور آیا انہوں نے بھی قبول نہیں کیا، حضرت عثمان کے دور میں ان کا انتقال کفر پر ہوا ہے۔ یہ بات سمجھنے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ایسی وعیدوں سے بچائے۔ اس کے بہت سے مسائل ہیں، انشاءاللہ تراویح کے بعد بھی آئیں گے، آئندہ ہفتے بھی آئیں گے۔ اللہ مال کی توفیق عطا فرمائے۔